بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزان محترم. آج سب ریلیکس ہے نہیں، ایک دم سکون میں، اچھے موڈ میں نہیں. اب تو کوئی چہروں پہ بھی ایک بحالی آ گئی کہ اب 30 دن ختم ہو گئے. گڈ. بس دیکھیے یہ بحالی بہت اچھی بات ہے، لیکن دعا یہ کرو کہ یہ بحالی آئندہ سال تک رہے ہمارے پاس. ہماری دعا قبول ہو، ہمارے روزے قبول. آج سب کو سکون ہے کہ کل 5 بجے یا 8 بجے آنا نہیں ہے صبح، لیکن شام کا بھوکا نہیں ہے. کل جب صبح میں آنا نا، آنے سے پہلے کچھ کھا کے آنا، خالی پیٹ میں نہیں آنا. کھلاؤ اور کھاؤ. نہیں، نماز سے پہلے، نماز سے پہلے لازم ہے کہ ایک لقمہ یا کوئی چیز آپ کھا کے آنا. تو یہ کنفرم رہتا کہ آپ کی عید جو ہے. بھوکے رہ کے نماز، روزہ رہ کے نماز نہیں پڑھنا ہے آپ کو، کھا کے نماز پڑھنا. کل کوئی بھی چیز کھاؤ، اس کے بعد عید میں جب آپ آئے نا تو نماز پڑھنا. آج یہ بہت کل ایک بلیسنگ ہو گئی ہم کو کہ کل جمعہ بھی مل گیا. بہت بڑی بات ہو گئی. عید اور فرائیڈے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ جمعے عید کے دن ہمارے پاس حکم ہے دعا ندبہ کا. بہت ضروری ہے کل دعا ندبہ نماز سے پہلے. ٹھیک، اس لیے کہ دعا ندبہ کا ٹائم ہی فجر کا ہے، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد. تو کل کبھی بھی عید اور رمضان کی عید ہو، بقرعید ہے، یہ 2 دن اور غدیر لازم دعا ندبہ پڑھنا ہے. یہ کم از کم یہ دنوں میں گھر میں پڑھیں. اگر یہاں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں پڑھیں، لیکن پڑھیں. اور جمعہ تو دعا ندبہ کا ہی دن ہے. یہ 4 دن میں دعا ندبہ کل ہونا بہت ضروری ہے. گھر میں پڑھیں، آپ یہاں ہوتی ہے تو یہاں پڑھیں، مجھے نہیں معلوم، بہرحال جو بھی ہے. تو کل یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوئی ہمارے ساتھ کہ رمضان ختم ہوا شب جمعہ میں. اس لیے کہ شب جمعہ کی آلریڈی ایک امپورٹنس ہے، اس کے بعد پلس شب عید آ گئی. آج یہ دو چیزیں آج کی رات مل گئی. جیسے اسلام میں شب عید کا امیجنیشن عام طور پہ جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں ہے دوستو. ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ عید مطلب ہر چیز کی فریڈم ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے. شب عید سے لے کے کل کی صبح رمضان تک ایک امپورٹنٹ رات آج کی رات ہم کو ملی ہے. صرف 2 رکعت نماز ہے، لیکن آپ سوچو یہ نماز ایک عجیب نماز ہے. سال میں صرف آج ہی کے دن پڑھنا ہے، یعنی 365 دن میں ایک ہی دفعہ پڑھیں گے آپ، تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی. یہ نہیں کہ نماز ریپیٹ ہو رہی کہیں اور. صرف 2 رکعت نماز ہے، لیکن یہ نماز آپ کے پورے 30 روزوں کی قبولیت ہے. کل کا دن کا جو تحفہ ملنے والا ہے، دیکھیں ہر انسان کو کل تحفہ ملے گا. ہم کو لینا ہے، ہم کو لڑ کے لینا ہے. مطلب ہم کو ناز کرنا ہے اللہ سے. اللہ کی بارگاہ میں ہم جا کے بول سکتے ہیں نا کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن اہل بیت کا چاہنے والا، آل محمد کا مانے، مجھے چاہیے. کل آپ گر گرانا، کل مانگنا. نبی لوگ مانگتے تھے اس طرح، معصومین اس طرح مانگ رہے. آپ کثرت سے کل مانگنا. کل 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ نہیں مانگنا دعا، کل زیادہ دعا مانگ. تو آج کی رات کی جو امپورٹنٹ نماز ہے نا، وہ صرف 2 رکعت ہے. آپ گھر جا کے آرام سے پڑھیں.
آج رات تو آپ ہی کی. پہلی رکعت میں ایک علم ہے. میں بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں کیا پڑھنا ہے, بہت زیادہ ہے پڑھنا, لیکن میں نہیں بول رہا. 100 مرتبہ سورہ قل واللہ یا 1000 مرتبہ پڑھو. اچھی طریقے سے بولا نا. آپ کو معلوم ہے سورہ قل امام حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. کتنی عجیب بات ہے نہیں. مولا کو 114 سوروں میں جو امام حسین کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ سورہ قل واللہ ہے. کیوں پسند ہے؟ اس میں صرف وحدانیت کا ذکر ہے, اللہ کی وحدانیت, اور کچھ بھی نہیں. سب سے چھوٹا سورہ 3 آیتوں پہ, لیکن میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ جس کو مولا حسین سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, یعنی کثرت سے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ سورہ قل کی تلاوت شروع کر دیں پاک رہ گئے, 1,18,000 مرتبہ پڑھیں سورہ قل. دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھنا آپ. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے کیا ہے دیکھنا. لیکن ایک شرط ہے, آسانی سے نہیں پڑھ سکتے. اٹس ناٹ ایزی. میں بول دوں اور آپ پڑھ لیں 1 مہینے میں, امپاسبل. پھر آپ کو وہ احتیاط بھی کرنا پڑے گا. لیکن میں ریکمینڈ نہیں کر رہا پڑھنے کے لیے, پلیز آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ. میں بتا رہا آپ کو کہ ہر سورے کے اعداد ہے. سورہ قل جلالی سورہ, ایکسٹرا آرڈینری سورہ, میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ, جس میں ٹوٹل وحدانیت کا ذکر اللہ کی. یہ پڑھیں گے آپ, کثرت سے پڑھو, حجابات ہٹیں آپ کے سامنے. 1,18,000 مرتبہ. لیکن آج کی رات 100 مرتبہ پڑھنا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں 1 ہی دفعہ پڑھو, سمپل. تو کتنی دیر کی نماز ہے؟ 20-15-20. لیکن آپ ایک بلیسنگ ہے دیکھیں شب جمعہ کی, کہ یہ اگر ہم عید ایسا سیلیبریٹ کریں, عید کا یہ پریپریشن ہے ایکچولی. یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, یہ پریپریشن ہے عید کا, کہ کل عید ہے ہماری, کہ اس کی ہے نا. اس کے بعد دعا ہے زیادہ امام حسین آج ضرور پڑھنا. کیوں پڑھنا زیادہ امام حسین؟ ویسے شب جمعہ بھی ہے پلس شب عید ہے. نیت کرنا. دیکھیں خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں شب عید, اس لیے کہ آپ کو فائدہ اٹھانا ہے نا. آپ کو شب جمعہ کا تو فائدہ ملے گا, لیکن آپ ایک نیت کر دو کہ شب عید کی نیت سے بھی میں پڑھ رہا, پہلی رات کی نیت سے بھی پڑھ رہا, اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے بھی پڑھا. اللہ اس کی برکت سے میرے روزوں کو بھی قبول کرا دے, اس کے وسیلے سے, وارثہ کے وسیلے سے میرے 30 روزے بھی قبول کرا دے, وارثہ کے وسیلے سے آئندہ سال کا رمضان ہم کو نصیب ہو. یہ دعا ضرور کرنا کہ آئندہ سال کا رمضان بھی ہم کو نصیب ہو. اس لیے کہ آپ اپنی زندگی مانگ رہے. کوئی یہ نہیں بولے کہ اللہ سے زندگی کیوں مانگنا, نو. یہ بعض وقت بڑے آسانی سے بتا رہی ہم تو مرنے والے ہیں, ہمارا تو یہ اب تو کیا لاسٹ سٹیج ہے. نو, حرام ہے. اس لیے کہ زندگی ایک نعمت ہے, اللہ نے تم کو نعمت دی ہے, اور یہ کبھی نہیں کرنا کہ یار مجھے میں مر جاؤں گا. ارے تم مرو گے کیسا, تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جب آئے گا نا ملک الموت, جب تو جانے تیار نہیں ہوگے, ہاں, جب تو ڈرو گے. اب بڑے باتیں کرے یار میں تو تھک گیا اب زندگی سے, دنیا سے تھک گیا, اب ہے کیا دنیا, میں نے بہت انجوائے کر لیا, اب تو جانا ہے. ایسا بولنے سے نہیں ہوتا. جانا بولنا آسان ہے, وہاں پہنچنے کے بعد مشکل ہے. یہ مت سمجھو کہ وہاں پہ بہت واک تھرو ہے, بالکل جو چاہے وہاں کر لیں گے. وہاں جانے کے بعد ایک ایک پائی کا حساب ہے, ایک ایک لمحے کا حساب ہے. میں نے کچھ نہیں پڑھا, میں نے کوئی چیز نہیں ڈرائی یہ سال رمضان میں. ورنہ لاسٹ ایئر رمضان میں جو میں نے پڑھا تھا میامی میں, اور وہاں تو ایسا چینج آیا لوگوں میں. میں نے آپ کے ماحول کو دیکھ کے نہیں کیا, اس لیے کہ یہاں افطار سے پہلے کی مجلس ہے, بھوک میں کیا ڈرا ہوں. سر بات پڑھے محمد والے. لیکن حقیقت ہے, ریالٹی ہے دوستو. دیکھیے آج کی یہ نماز, ہم گھر جا کے بہترین کھانا کھاؤ یہاں پہ, گھر جا کے سونے سے پہلے نماز پڑھ کے سونا. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب عید, قربتاً شب عید الفطر.
100 خلوہ کی نماز ضرور پڑھنا ہے. اس کے بعد آج صدقہ، اور کل بھی صدقہ دیکھیے، کل سب کو صدقہ دینا. عید کا صدقہ از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ صدقہ دیں گے نا، جو دعا آپ کی قبول ہونے والی ہے، جو رک رہی تھی، وہ صدقے سے کھل جائے گی، رکاوٹیں دور ہوں گی. عید کے دن کوئی جعفریہ سے بغیر گفٹ لیے جانا نہیں، اس لیے کہ آپ لیں گے تو فائدہ ہے نا. اللہ سے ہم کیوں 30 روزے کیوں رکھیں؟ 30 روزے رکھے، وی نیڈ سم تھنگ فرام اللہ، اور اللہ بول رہا کہ میں دوں گا تم کو، لیکن اسی شرط پہ دے گا کہ آپ اگر اس کے لائن میں اس قابل ہو کے بن کے آگے بڑھے تھے. اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آج کی رات بھی امپورٹنٹ ہے اور کل کا دن بھی امپورٹنٹ. کل زیارت امام حسین تو سب کی ہر جگہ ہوتی ہے، قبرستان میں بھی ضرور جائیں، قبرستان میں بھی ضرور یاد کریں. اور دعائے ندبہ میں بار بار سٹریس کر رہا دعائے ندبہ کا. کل سلامتی امام کی نماز، اس لیے کہ دعائے ندبہ کل کی خاص ہے دوستو. کل پڑھنا، گھروں میں جا کے پڑھو لیکن پڑھو. ہر آدمی کو چاہیے کہ کل دعائے ندبہ پڑھے. اپنے زمانے کے امام کے رشتے کو بھولے مت، اسی لیے رکھی گئی ہے. ذیشان حیدر جوادی اور علامہ باقر مجلسی یہ کہتے ہیں کہ دعائے ندبہ رکھی کیوں گئی؟ عید کے دن کیوں رکھیں گے؟ رمضان کی عید میں، بقرعید میں دعا کیوں پڑھے؟ غدیر میں کیوں پڑھے؟ کہ کم از کم یہ دن بھی تم اپنے امام کو مت بھولو. عید تو بڑا دن ہے نا، عید تو بڑا دن. عاشورہ کتنا بڑا دن؟ عاشورہ تو صرف امام حسین کا ہے. عاشورہ صرف مولا حسین کا دن ہے. اس دن تو کوئی بات نہیں کرتے، ہم سلام نہیں کرتے عاشورہ. لیکن عاشورہ کے دن کا کیا حکم ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے. ہم کچھ ہی نہیں کرتے دوستو. یہی تو پرابلم ہے ہمارے پاس، لیک آف نالج. زمانے کے امام کی جو غفلت ہے نا ہماری، جو امام روتا ہے نا ہمارے لیے، لٹرلی امام روتا ہے. لٹرلی امام آنسوں سے روتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا انتظار کرنے والے اتنا بھول کے مجھے بیٹھے. کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا. اب دعا ندوہ کل کتنے امپورٹنٹ ہے، ہم نہیں پڑھے. عاشورے کے دن زمانے کے امام کو اس دن یاد کرنا ہے. کیا یاد کرنا ہے؟ کہ پروردگار، ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے، ایک مومن جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے 10 محرم کو صبح سے لے کے شام تک ملے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بولے کہ وہ دن قریب کر، اللہ سے دعا کر کہ ہمارا ولی عصر کا ظہور اور خون حسین کا بدلہ لے. ہم مل کے، یہ لازم ہے، ہر شیعہ کو سیکھنا ہے. جب مومن ملے تو کہے یار آج کا دن بہت، اللہ وہ دن آئے کہ ہم ہمارا ولی عصر ظہور کرے اور ہم ولی عصر کے ساتھ اپنے آقا کے خون کا بدلہ لیں. یہ جذبہ. تو آپ سوچو عاشورے کے دن بھی حکم ہے کہ امام کو یاد کرو، جو غم کا دن ہے. کل تو عید کا دن ہے، تو کل کا دن اور عید کوئی دن، جمعہ دعا ندبہ شروع کرو. اس کے بعد آپ خالی دیکھو کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے. الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی جعفریہ میں، بلیو می، زیارت آل یاسین کثیر تعداد میں لوگوں نے شروع کر دی. اٹس ویری گڈ. میں تو بولتا ایک آدمی نے بھی کر لی تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. ایک آدمی نے بھی کر لی تو جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہوا. آج ایک کرے گا کل 10 کریں گے. لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. عاشورہ اور آل یاسین آپ دیکھنا دوستو، میں یوں نہیں کہہ رہا. عاشورہ اور آل یاسین جس گھر میں ہوگی، جس گھر میں ہوگی، نعمتیں ابلیں گی. زمین اور آسمان سے نعمتیں نازل ہوں گی، یقین یاد رکھو. زمین اور آسمان سے اس گھر میں، جس گھر میں آل یاسین ہو اور جس گھر میں زیارت عاشورہ ہو، پھر وہ شخص کبھی ایسا نہیں رہے گا. دیوار میں سے اس کو رزق ملے گا، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی. اس کے بعد اس کا شمار اسی دعائے ندبہ سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ اگر وہ بھی پڑھتا رہے تو آپ کو معلوم آل یاسین کے بارے میں بھی ہے. جو شخص آل یاسین پڑھتا ہے، تم 40 دن پڑھو خالی اس نیت کے ساتھ کہ مولا میں اپنی ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا، آپ کو زیارت ہو جائے. تعجب مت کرو. رمضان کے 30 دن کا گفٹ کیا مانگنے والے ہیں؟ کل اللہ سے کچھ مانگیں گے؟ آج کی رات کیا مانگنے والے ہیں مولا سے؟ کہ مولا میں نے اتنی محنت کی. دیکھیے محنت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
روزہ رکھنا امریکہ میں کوئی آسان بات نہیں ہے. اتنا لمبا روزہ، پھر آپ کی جاب، پھر صبح اٹھنا، بچوں کو دیکھنا، مطلب اٹس اے بگ تھنگ. کیا مانگنے والے؟ ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا، اتنا مل گیا کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں کچھ نہیں مانگنے والے یار، کچھ تو بولو کیا مانگنے والے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، امام کی سلامتی، اپنی آخرت کے لیے مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم صرف آخرت کی طرف جاؤ، اسلام بولتا تم دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے کہ تم یہ سمجھ لے یہ دنیا اللہ نے کافر اور مشرکین کے لیے سجایا ہے. نو، یہ دنیا کو اللہ نے مومن کے لیے بنایا. کافروں کے لیے اتنا نہیں سجایا اللہ نے، یہ مومن کے لیے سجایا. لیکن مومن پھر ویسے ہی مومن رہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے مومن بن کے رہے تو دنیا تمہاری ہے، قدموں میں تمہاری دنیا. اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کوئی فائدہ نہیں. ہم امیر المومنین کے ماننے والے، تو ہمارے پاس تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو دوستو آج جو بھی مانگو اپنے لیے مت مانگو. آج کی رات اپنے لیے کچھ مت مانگو، لیکن آپ اپنے لیے کچھ مت مانگو اور ہر چیز اپنے لیے کر لو. آج یہی بولنا ہے کہ پروردگار 30 دن کے بعد جنہوں نے روزے رکھے ان کے روزے پہلے قبول کر لیں، اور یہ بولو کہ جنہوں نے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے ان کی کوئی شفا. اس کے بعد ایک دعا ضرور کرنا کہ آئندہ سال مکمل رمضان ہم کو ملے انشاءاللہ صحت کے ساتھ اور ہماری آخرت بخیر. پہلی رات کے لیے دوستو ضرور مانگنا کہ پہلی رات ہماری بخیر ہو. بیماریوں کے لیے مانگنا، اور پہلی دعا جو زبان سے نکلے وہ امام کی سلامتی کے نکلے اور ظہور کے نکلے. آج کل جو موسٹ امپورٹنٹ دعاؤں میں ایک دعا سیریا کی دعا ہے کہ شہزادیوں کے روزے بچ جائیں، اس لیے کہ حالات دنیا کے بہت بدل رہے ہیں. اور اب اس دفعہ عاشورہ جمعے کو آنے والا ہے. عاشورہ جمعے کو آنے والا ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیں. جمعہ اور عاشورہ سال بھی تاخر 35 ہے. یہ 34 تھا، وہ 35 ہے. 1435 ہے اور جمعہ ہے اور عاشورہ ہے. کیئرفل کیا مطلب؟ دعا کرو کہ میرا مولا آ جائے. سب سے بڑی دعا ہماری یہی ہونی چاہیے. عید کی جو کل سب سے بڑی دعا یہ وہ ہے کہ یہ شب قدر گزر گئی، اب عاشورہ آ گیا، ایک چانس ہے اللہ. تو اس عاشورہ کو ہم عاشورہ اپنے امام کے ساتھ کریں انشاءاللہ. یہ سال جمعہ ہے، عاشورہ ہے، تاکسال ہے، 4 مہینے باقی ہے. اللہ قادر مطلق ہے. سب علامتوں کو دیکھیے. اگر جنگ جو ہونے والی ہے وہ اگر شروع ہو جائے تو وہ کل شروع ہو سکتی. اس کے لیے کیا ہے؟ یوں شروع ہو سکتی، یوں یا اس طرح شروع ہو سکتی. ایک جنگ عظیم ضرور ہوگی، یہ یاد رکھنا میری بات آج. ایک جنگ عظیم، روایت میں جنگ عظیم ہے، ورلڈ وار نہیں ہے، لیکن وہ جنگ عظیم بتاریخ ہے، وہ 3rd ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گی. یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہونے والا ہے ظہور سے پہلے. 2/3 آبادی. جنگ عظیم لازم ہے، صرف فلیئر اپ ہونا ہے، آگ لگنا ہے جنگ، اور یوں جنگ شروع ہوگی. اور یہ جو جنگ ہوگی، یہ جنگ مہینوں نہیں چلے گی، سالوں نہیں چلے گی. کثرت سے تباہی ہو جائے گی، کثرت سے دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی. دجلہ کا پانی آلریڈی 3 خون میں ختم ہو چکا. دجلہ کا جو روایت ہے وہ ایک نہیں ہے. دجلہ ہلاکو خان سے لے کے اگر آج تک آپ دیکھیں، صدام کے زمانے میں بھی کیا حال ہوا، بصرے کا اور بغداد کا وہ آپ کے سامنے. بغداد کی تباہی، بصرے کی تباہی علامات میں ہے. تو یہ دونوں علامتیں آلموسٹ ہو چکے. اور اب تیسری علامت ایک ہی ہے جو حتمی ہے، انہیں جو ہونا ہی ہونا ہے، وہ ریزن بن رہا امام کے آنے کا.
ریزن بن رہا. پھر میں ایک بات روک کے بولتا, میں بار بار یہ کہہ رہا کہ اللہ قادر مطلق ہے, ہر علامت کو بازو رکھے گا, وہ اب ظہور کرا دے گا. یہ ذہن میں رکھ کے سنو میری بات. یہ تو بات میں بات آ گئی میرے, میں تو سوچ کے بھی نہیں آتا کہ میں یہ ٹاپک کو چھیڑوں گا. صرف جمعہ آ گیا, عاشورہ, اس سے یہ ٹاپک نکل گئی. تو میں صرف یہ بتا رہا کہ یہ 3 مہینے آپ کو پریپریشن کرنا. ویسے پریپریشن ایوری ڈے کرنا ہے, پریپریشن ہر دن کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ عاشورے کو آ رہا, تاک سال ہے, 35 ہے, اسی لیے میں کہہ رہا. نو, پریپریشن. شیعہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شیعہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ سکتی, یعنی آپ اسمائل دے سکتے, لیکن دل میں ہمیشہ آپ کے غم رہنا کہ آپ کا امام ہے اور امام سے نہیں مل رہے. آپ سمجھے میری بات؟ شیعہ اسمائل دے سکتا, شیعہ خوشی کر سکتا, لیکن شیعہ کا دل جو ہے ہمیشہ غمگین رہنا, ہرٹ رہنا کہ یار میرا مولا ہے, میں نے. یہ شیعہ کی پہچان ہے. دوسری چیز, میں بار بار, آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی میری تقریروں میں, کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امام کا صدقہ دو, امام کا صدقہ دو. یہ بھی ایک علامت ہے ظہور امام سے پہلے کہ لوگ نہیں دیں گے. اور کثرت سے حکم دیا گیا کہ غیبت امام میں جو ذمہ داریاں, جو ریسپانسبلٹیز جو شیعہ کی بتائی گئی, وہ 14 ریسپانسبلٹیز ہیں. 14 میں یہ دوسرا نمبر ہے کہ پہلے مسکراہٹ, دوسری چیز صدقہ. ہر چاہنے والے کو چاہیے کہ اپنے امام کا صدقہ نکالے. ایک دفعہ حج کر چکا ہے تو اب دوسرا حج جو کرے وہ امام کی نیابت میں کرے. ہمارے علماء, ہمارے ذاکرین, ہمارے مجتہدین, ہمارے مرجع, بڑے بڑے مقدس انسان جو حج پہ, عمرے پہ جاتے ہیں. میری پوری زندگی گلف میں گزری. ایون میں آپ سے کہہ رہا کہ آپ پوچھ لینا بامبے والوں سے, المنتظر کا جو قافلہ جاتا ہے ہر سال, جتنے میرے ساتھ ہوتے, پہلا عمرہ جو میں کرواتا ہوں وہ زمانے کے امام کی نیابت میں کرواتا. امام کی نیابت میں, امام کی سلامتی کے لیے. یہ ہمارا دستور ہونا چاہیے کہ غیبت امام میں, امام کی غیبت میں. تو اب ہر شیعہ کوئی نہ کوئی رشتے کو, کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ کو اپنے امام سے مضبوط کرے. آپ انصاف سے بتائیے آج کے دور میں ہمارا اور امام کا کیا رشتہ ہے؟ نماز پڑھنا امام سے رشتہ نہیں ہے. ہم خالی نماز پڑھے اور کیا کر رہے؟ ہمارا امام سے ہم کیا رشتہ کنٹینیو رکھے؟ امام سے ہمارا کیا رشتہ کہ امام ہم کو پلٹ کے دیکھے, دیکھ کے بولے کہ آج 24 گھنٹے میں اس نے کوئی کام کیا میرے لیے, ہم کیا کر رہے امام کے لیے کام؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں کر رہا, لیکن انصاف سے بولو ہمارا امام کا آج کیا رشتہ ہے؟ آپ جو واجبات نماز پڑھے وہ تو اپنے لیے پڑھ رہے, امام کے لیے کیا کر رہے؟ یہی سوال خبر میں ہوگا. پہلی رات کو بندہ جا کے بولے گا میں نے تو نمازیں پڑھی, میں نے تو 30 روزے رکھے, میں نے تو حج کیا, میں نے تو زکات دی. آواز آئے گی, سنو یہ سب جو کیا تم اپنے لیے کیا, میرے لیے کیا کیا؟ نماز پڑھی اپنے لیے, نماز نہیں پڑھو گے تو تاریخ صلاۃ ہو جاؤ گے. روزہ نہیں رکھے اپنے لیے, زکات دی اپنا. بندگان خدا کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے کیا کیا؟ اسلام کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے, میرے جملے نہیں ہیں, اللہ کا رسول. کتنا خطرناک جملہ ہے رسول کا, غور سے دیکھ لیں. میری آخری تقریر ہے اس سال کی, رمضان کی. پہلا جملہ رسول کا کہ جو شخص, پلیز غور سے سنیں, جو شخص صبح میں اٹھے اور اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں اسلام کے لیے کچھ کروں, تو اس کا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. آپ امیجن کریں, ہم صبح میں اٹھ کے ہمارا رشتہ کیا, فکر کیا ہے؟ میں وہاں جاؤں, وہاں جاؤں, وہاں جاؤں, یہ ایسا کروں. دیکھیں ضرور کرو, میں اس اسلام منع نہیں کر رہا. بزنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ. شیعہ کو مضبوط ہونا چاہیے, شیعہ کو بزنس مین ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف کاروبار اور اسلام نہیں, وہ اسلام نہیں ہے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ رمضان کے 30 روزے ختم ہوئے ہمارے میں. اب آج کی رات پلیز میری بات سنو, 10-15 منٹ رہ گئے میرے پاس. 30 روزوں کے بعد آج کی رات آپ جب بستر پہ جانا نا, نرم بستر پہ, یہاں پہ نرم تکیے پہ سر رکھنا. ہر لڑکی, ہر لڑکا, ہر عورت, ہر مرد جنہوں نے روزے رکھے, رمضان کے 30 روزے رکھے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو,
رات میں بستر پہ جا کے 5 منٹ سوچنا کہ 30 دن میں بدلا کتنا، مجھے ملا کیا. پلیز دوستو یہ سوچو کہ میں نے چینج کتنا لایا اپنے آپ میں. 30 دن کے بعد اگر تمہاری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو روزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں آیا ہے تو آج دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار، جو بلیسنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی جو رحمت تھی وہ ہماری لائف میں آئی نہیں، اللہ نے وہ رحمت کو ہم کو دیا نہیں. آج دعا یہ کرنا، آج کی رات کی جو نماز ہے 2 رکعت، 100 سورہ توحید کی، 1 سورہ قل واللہ دوسری رکعت میں، دونوں رکعت میں 1 علم 100 قل واللہ، 1 علم 1 قل واللہ. اس کے بعد قنوت پڑھ کے جب آپ بیٹھیں گے اس کے بعد دعا نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک دعا یہ کرنا ہاتھوں کو اٹھا کے کہ پروردگارہ میں اپنے غلطیوں کو ایکسپٹ کرتا ہوا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں، ان سوروں کا واسطہ اور آل محمد کا واسطہ میری زندگی کو ویسا بدل دے جیسا تو چاہتا ہے. ادروائز واٹ از دا یوز، واٹ از دا یوز؟ رمضان ہر سال آیا، ہر سال روٹین کی پریکٹس نہیں ہے ہماری. وی ہیو ٹو گیٹ سم تھنگ فرام دس رمضان. تب یہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ. آج کی رات آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات ہے. 30 دن کے بعد آپ کو گفٹ لینا ہی لینا ہے. کل کی صبح نماز کو آنے سے پہلے جب کچھ کھا کے آئیں گے، غسل کر کے، کل کا جو غسل ہے آپ پانی نہیں ڈال رہے سر کے اوپر، شاور کے نیچے نہیں کھڑے رہ رہے، بلکہ اپنے گناہوں کو دھو رہے. کل اور ایک چیز اگر جب غسل لینا تو آدمی میں اتنا ریلیکس، اتنا لائٹ فیل کرنا چاہیے. اگر وہ لائٹ فیل کر رہا تو اٹ مینز تمہارے گناہ معاف ہوئے. اور امیجن کرو خدا نہ خواستہ کل کسی کے گناہ معاف نہ ہو. یہ رمضان اگر اللہ ہم کو معاف نہیں کرے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے رہیں گے جا کے؟ Where we will stand؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے معاف کرنے والا؟ تو آج پلیز نماز کے بعد 70 ٹائمز کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لیکن پریکٹس سے نہیں کہنا، آنکھوں میں. آج جب نماز شب کے لیے قنوت کے لیے کھڑے رہو نا، دیکھیں ایک چیز یاد رکھو، نماز شب میں اپنی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں. واجب نماز کے علاوہ مستحب نماز قنوت میں جب آپ کہیں الفو 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 70 مرتبہ، عربی میں بولنے سے اثر نہیں ہو رہا ہمارا، ہم کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اردو میں بولے، اپنی گجراتی میں بولے، انگلش میں بولے، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می. اس کے بعد رو اپنے گناہ کو یاد کر کے. آج کی رات ختم ہے. آج کی رات کے بعد پھر دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں روک کے آپ کو، میں نے پہلی مجلس سے یہی کہا کہ شیعوں میں امپورٹنس آف دا ڈے، امپورٹنس آف دا نائٹ ہے. آج کی رات کی جو بلیسنگ ہے نا وہ کل کی رات میں نہیں ملنے والی ہے. اب یہ جو بلیسنگ آج کی رات ملے گی وہ 1 سال کے بعد پلٹ کے آئے گی. عید کی رات وہ نہیں ہے جو شب عید کی رات ہے. یہ یاد رکھو. اگر یہ رات ختم ہو گئی and if you don't get anything تو پھر یہ رات آنے والی کب ہے؟ after 1 year. مثال کے طور پر اگر 30 دن ہم کو معافی نہیں ملی تو آج کم از کم گجراتی میں بول کے، انگلش میں بول کے، اردو میں بول کے، اپنی زبان میں بول کے اللہ سے قنوت میں معافی مانگو نماز شب میں کہ اللہ تو معاف کر دے. میں یہ نہیں بولتا 11 رکعت نماز پڑھو، 3 ہی رکعت پڑھو، 2 شفا 1 وتر، لیکن آج پڑھنا ضرور، اس لیے کہ آج شب عید ہے، آج ہم کو گفٹ لینا ہے، تحفہ لینا ہے. دوستو یہ بالکل ایسی ہے کہ 30 دن محنت کی ہے، اگر آج ہم کو چیک نہیں ملا اللہ کے پاس سے، کل صبح میں چیک نہیں ملا تو واٹ از دا یوز؟ کوئی ایسا دنیا میں انسان ہے کہ 30 دن کام کر کے فری تھینک یو بول کے چلا جاتا ہے دنیا میں؟ آپ اتنے جنرس تو نہیں ہوئے ابھی ہم ایسے. اگر آپ تو بولیں گے یار ایسے پورے امپلائیز اگر مل جائے تو ڈیری کوئن کہاں سے کہاں چلا جائے، تنخواہ لے ہی نہیں. کوئی ہے اتنا جنرس یہاں پہ؟ اور امریکہ میں تو 1 گھنٹے کا حساب ہے بھائی، آورس کا حساب ہے. تو آج آپ کیا کریں؟ 30 ڈیز کرنے کے بعد اللہ سے چیک لینے والے نہیں ہیں. آج لینا ہے بابا، لینا پلیز. چیک لینے کے لیے جو سائن ہوتی ہے نا اس کے اوپر زیارت عاشورہ کی سائن کرو، اپنے امام سے سائن کرو. امام کر رہے تمہارے چیک پہ سائن.
یہ سب سے بڑی رحمت ہوگی اگر آج ہم کو مل گیا. اور if you don't get it, 1 سال ویٹ کرنا ہے. تو آج کی رات کو ضائع ہونے مت دو, آج کی رات کو ویسٹ ہونے مت دو. کل کی صبح ویری امپورٹنٹ. جب صبح میں اٹھو نا فجر پہ, نماز فجر دیکھیے, عید کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے. عید کی نماز تہجد پڑھنے کے بعد, فجر پڑھنے کے بعد, میں اتنا لمبے اعمال نہیں دے رہا, میں تو روز ہی بول رہا تھا. تہجد تو آپ روز پڑھتے ہوں گے, فجر تو روز ہی پڑھتے ہوں گے. فجر کے بعد کل میری خواہش ہے, پلیز کل دعا عہد پڑھنا, 5 منٹ کی دعا ہے, کل کے لیے امپورٹنٹ ہے. عید کا دن ہے, دعا عہد ہوا. اس طرح جو بیت کی طرح پڑھتے ہیں امام زمانہ کی, جو پیر پہ مار کے بولتے ہیں الجل 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 یا مولا صاحب الزمان, دعا عہد پڑھنے کے بعد میں آپ کو 1 سال کا گفٹ دے رہا ہوں, 1 ایئر کا, کمنگ ایئر 2013 کا, پورا 14 اٹھانا اس کا فائدہ. چیک کر کے دیکھو, ٹرائی کر کے دیکھو کیسا ملتا ہے. دعا ہے ضرور پڑھنا کل. فجر کی نماز 5:30 بجے, اب تو یہاں کے ٹائمنگز بھی یاد ہو گئے مجھے. 5:30 نماز فجر, اس کے بعد دعا عہد 5 منٹ. آپ کی جو گجراتی مفاتی ہے نا مجموعہ, اس میں ہوگی دعا ہے نا, گڈ. ایسا ہاتھ رکھے, کتنی کل کی ضرور پڑھنا, کل امپورٹنٹ ہے. وہ پڑھنے کے بعد 330 مرتبہ, یہ 3 تحفہ ایک ساتھ دے رہا میں. کل جمعہ ہے, آپ میری طرح متوجہ رہے, کل جمعہ ہے. 2 رکعت سلامتی کی نماز, پلیز 1 سال کا تحفہ, کمنگ ایئر تک. 2 رکعت آپ کی زندگی چاہتے ہیں آئندہ سال تک کوئی آپ کو تکلیف نہ ہو, انہیں میجر تکلیف نہ ہو. بخار آئے, لازم آئے بخار, کانٹا چبھے, دار میں درد ہو, لیکن وہ کچھ لمحوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے. لیکن آپ مکمل ہیلتھ چاہتے ہو 1 سال تک, تو 3 کام کرنا. فجر کی نماز 2 رکعت, کل جمعہ سلامتی ہے امام زمانہ, لائک فجر پریئر کل لازم پڑھنا. دعا عہد, اور 330 مرتبہ بولو, 330 ٹائمز. یا مسبب الاسباب, اللہ کا نام ہے, 330 ٹائمز. یہ بول کے یو اسٹارٹ یور ڈے, صدقہ دے کے یو اسٹارٹ یور ڈے. کل فرائیڈے ناشتہ کر کے یا مرکز پہ آؤ, تو آپ یہ بولنا کہ آئندہ سال تک آپ کے پورے کام ایسا بنے, واک تھرو ہو, بیماری آئے ضرور آئے. دعا یہ کرو کہ اللہ تو امتحان ضرور لینا, ایسا نہیں کہ بالکل امتحان نہیں لے تو ہم تو فرعون بن جائیں گے. ہم فرعون بننا نہیں چاہتے ہیں, ہم اللہ کا بندہ رہنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بخار آئے, بیماری آئے, لیکن شفا بھی وہی عطا کرے گا. ایک صلوات پڑھ لے, محمد وآل محمد. آج جلدی بٹھانا تھا, آج دیر سے بٹھایا, ٹائم نکل گیا پورا. تو anyhow, میں am really thankful to you all. میں سب آپ کا شکر گزار ہوں یار. آپ اتنے کثیر تعداد میں مسلسل ہر دن آتے رہے. 16 آج میری 16th مجلس تھی ماشاءاللہ. روز آپ سنتے رہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم, اس لیے کہ جتنا اسٹوڈنٹ بنیں گے اتنا آگے بڑھیں گے. تو بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا جعفریہ والوں کو سلامت رکھے, مومن کمیونٹی کو سلامت رکھے, اور کل مومنین کو سلامت رکھے. بہت ضروری دوستو, اور سب کی اللہ آپ سب کے کل روزے قبول کر لیں انشاءاللہ, اور سب کو کل یہاں سے بہترین ملین ڈالر کے چیکس ملے انشاءاللہ. دیکھو آمین کتنا بڑھ گیا نا $1,000,000 پہ. میں بولتا $1 بلین کا چیک ملے. وہ چیک یہاں پہ بھی کیش ہو, وہاں پہ بھی کیش ہو, وہ چیک ملے. اقبال بھائی تو لے لیے چیک. سمجھ رہے آپ؟ اللہ سب کو دے یار, سب کو دے کل انشاءاللہ. میں I'm really thankful to you all. میں یہاں کی جماعت کا, آپ سب کا, ایک مومن بھائی کا, ایک بہن کا, ایک میری ماں کا میں شکر گزار ہوں, بچوں کا شکر گزار ہوں کہ ہر دن آئے. میں مولانا کا بھی I'm really thankful, مولانا کو مولا سلامت رکھے. تو بہرحال آپ سب کو مولا خوش رکھے. ہم سب مومنین کی سلامتی ہے, روزوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. میں ایک ریکویسٹ آپ سے کہ دعا, میں نے جو بڑی باتیں آپ سے کی ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. I'm really thankful کہ کئی لوگوں نے کیا. عاشورہ, زیارت آل یاسین شروع ہو گئی, کل کا بھی کر لو, لیکن ہر دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا. میں آپ سب کے لیے جو ہے آپ دعا میں یاد رکھو, اس لیے کہ دوستو دعا جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. دعا سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں. اور رمضان دعاؤں کا مہینہ تھا. افسوس کہ یہ مہینہ چلے گیا. جو رمضان کی قدر تھی ہم نے نہیں کی. بلیو ہم نے کچھ نہیں کیا رمضان کے ساتھ, کچھ کیا ہی نہیں رمضان کے ساتھ. اتنا بابرکت رحمت والا مہینہ
آج ختم ہو گیا، آج رات چلی جائے گی، کل کا دن آئے گا، کل کی شام دیکھیں اب اپنے پتہ نہیں کہاں آرام سے دنیا میں ڈوب جائیں گے۔ کتنا سکون تھا کہ روز شام میں یہاں جمع ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی، کچھ نہیں تھا تو ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھتا ہے وہی ثواب ہے۔ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، جماعت کی نماز مل رہی تھی، سب مل کے دعا مانگ رہے تھے، یہ سب سے بڑی وجہ سے جو سب ختم ہو گئی۔ آج جیسا ہم کو تکلیف ہے نا رمضان جا کے رونا ہے دوستو، رونا ہے، گریا کرنا ہے کہ اتنا برکت اللہ کا مہینہ جو 24 گھنٹے اللہ ہم کو دیکھ رہا تھا وہ مہینہ چلا گیا۔ پتہ نہیں آئندہ سال زندگی میں کہاں رہتا انسان، کہاں رہتا، زمین پہ اوپر رہتا زمین کے نیچے رہتا، نہیں معلوم۔ اللہ جہاں پہ بھی رہے تیری رحمتوں کے سائے میں رہے انشاءاللہ۔ ہر مولا کے چاہنے والوں کو رحمتوں کے سائے میں رکھ، اور کل کا دن ہر مولا کے چاہنے والے کے لیے رحمت کا دن بن جائے انشاءاللہ، اور یہ رمضان میں ہمارے سارے گناہ مولا کے چاہنے والوں کے معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے، رمضان کی آخری شب جمعہ ہے، پروردگار ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر میں اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بڑا مولا آباد رکھے، یہ سب چیزیں اسی وقت قبول ہوں گی جب مادر حسین ہم کو دعا دے گی۔ عزیزو ایک چیز یاد رکھنا ہمیشہ، ساری دعائیں ساری چیزیں ایک طرف ہے، غم حسین ایک طرف، اور غم حسین میں اس چیز کو دیکھو، میرا مولا حسین کا ایک جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ امام حسین کے لیے یہ ہے کہ بی بی سکینہ کا اگر کوئی واسطہ دے نا تو میرا مولا حسین فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا، اور بی بی سکینہ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی، آپ کا کام نہیں بن رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی، بی بی سکینہ کی نظر کرو۔ آپ کو معلوم کس پہ نظر کرو؟ پانی پہ نظر کرو۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو بی بی کے روزے کی۔ پھر آپ کو معلوم ہے بی بی کے روزے میں جب زائر جاتا ہے نا، پہلی دفعہ اگر کوئی گیا، الحمدللہ میں 10 دفعہ بی بی کی زیارت کرا ہوا ماشاءاللہ، تو جب جاتا ہے کوئی زائر نا تو وہاں جو چشمہ ہے نا پانی کا، وہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے روزے کے اندر کہ جب پانی پیتے نا تو احساس ہوتا یہ بچی کتنی پیاسی تھی۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے مجلس کا، اور امام حسین شہزادی سکینہ کو کتنا چاہتے تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ بچی تماچے کھاتے ہوئی گئی تھی۔ شمر نے سکینہ کو اون کی ننگی پیٹھ پہ رسیوں سے باندھ دیا تھا کہ بچی کے جسم سے خون جاری ہو گیا تھا۔ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، ایک گوشے میں بیبیاں کھڑی ہوئی تھی، بس مجلس تمام ہو گئی۔ آج آخری مجلس میں بی بی سکینہ کا پرسا بی بی رباب کو دے کر اپنی دعاؤں کو قبول کرا لو۔ یاد رکھو، آنکھوں میں اگر سکینہ کے غم کے آنسو ہو تو بہترین وقت ہے دعا کرنے کا۔ یہ وہ بچی ہے جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، پانی مانگا پانی نہیں مل سکا، بابا کے سینے پہ سونا چاہتی تھی، سینے پہ سونا نہیں ملا، راستے بھر یہ تماچے کھاتی ہوئی گئی۔ یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک گوشے میں بیبیاں کھڑی ہوئی تھی، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا، سامنے تشت طلا میں کپڑے پہ حسین کا سر ہے۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ یزید نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے۔ اس نے شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ حسین اس کو بہت چاہتے تھے، تو یزید سکینہ کی طرف مڑ کے کہنے لگا سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو، ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ تو سکینہ نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ بس مجلس تمام ہو گئی، ایک منٹ۔ یزید نے کہا رسی کھولی جائے، رسی کھولی گئی۔ یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی۔ تو بچی نے دربار میں کہا بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، بابا میرے ناز اٹھاتے، میں بابا کو بہت چاہتی۔ یزید نے کہا تم اپنے بابا سے ملو گی؟ یہ کہہ کر تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا۔ سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، آگے بڑھنا چاہا۔ یزید نے کہا ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، پکارو اپنے بابا کو۔ تو عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلایا، کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ سر حسین اٹھا،
سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو۔ الہی و سیدی و پروردگار میری شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے، تمام مولا کے چاہنے والوں کی خبروں میں اس بی بی سکینہ کے وسیلے سے اس مجلس کا ثواب پہنچے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ آئندہ سال بھی اسی طرح ہم ماہ سیام انشاءاللہ اسی شاندار طریقے سے گزارے انشاءاللہ۔ پروردگار ماہ رمضان کے ہر مولا کے چاہنے والے کے روزوں کو قبول کر لے۔ آج شب جمعہ اور ماہ رمضان کی آخری جمعرات ہے، اللہ تیری رحمتوں کی رات ہے۔ تجھے مولا علی کا واسطہ، بی بی فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، امام حسین کی بی بی سکینہ کا واسطہ، آج شب جمعہ تمام مولا کے چاہنے والوں کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بالخصوص مومن جماعت کے جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے، اور آج جس کی بھی پہلی رات ہے، وقار صاحب آج ان کی پہلی رات ہے یہاں پہ، ان کے لیے اور تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ شب جمعہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول کر لے، آئندہ سال تک صحت کے ساتھ رکھنا کہ اسی طرح ہم پھر تیری عبادت کر سکیں۔ ہر مولا کا چاہنے والا دنیا بھر میں جو بیمار ہے ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، امام کے جو غلام ہیں وہاں پہ ان کے بھی خبروں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے، تیرے اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم کو موقع دے، سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کر سکیں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، جتنے مولا کے چاہنے والے یہاں پر ہیں اور دنیا بھر میں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مومن جماعت اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو نوکری کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو آج آخری رات ہے تو معاف کر دے، آج آخری دعائیں میں سے یہ دعا ہے کہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے امام کو کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، آئندہ سال تک کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ایک سورہ فاتحہ آج جنہوں نے افطاری کا اہتمام کیا ان کے تمام مرحومین، مومن جماعت کے تمام مرحومین، وقار صاحب آج ان کی پہلی رات ہے، ان کا انتقال ہوا یہیں اٹلانٹا میں، وہ کل مومنین اور مومنات بالخصوص ہمارے تمام مرجع عالم اور آغائے خوئی اور آغائے خمینی صاحب، رضا گل پیگانی، آغائے عراقی کے لیے سورہ فاتحہ شب جمعہ سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان امیر